السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں، اور یہ دو قانون اللہ تعالیٰ کے اٹل ہے۔ اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے فیصلے تو ان کے تجربے پر ہوتے ہیں، اور ان کی تھیوریاں 50 سال میں بدل جاتی ہے، کسی کی تھیوریاں 100 سال میں بدل جاتی ہے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے، تو کوئی بدلتا نہیں ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے۔ تو اللہ کا ایک فیصلہ یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ یہ دو فیصلے اللہ کے اٹل ہیں۔ دیندار ہمیشہ کامیاب رہے گا، چاہے اس کے پاس مال و منال ہو یا نہ ہو، پیسے ہو یا نہ ہو، فیکٹری ہو یا نہ ہو، دین ہے کامیاب ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس بہت فیکٹریاں ہیں، بہت مال ہے، بہت دین نہیں ہے تو ناکام ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں۔ ہر حال میں اللہ کے حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور زمین اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے ایک اللہ کا حکم کو پورا کرنا۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ کا حکم پورا کیا، تو یہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ بس اسے کہتے ہیں ایمان۔ آدمی اگر اسے سمجھ لے، یہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بستی والے، بنگلور والے، بمبئی والے، بستیوں والے، دنیا میں جتنے شہر ہیں وہ لوگ اہل القرآن میں سب آ جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیا، ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، یہ وعدہ ہے۔ اور جس نے اللہ کے حکم کو توڑا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، مجھے ناراض کیا، میرے احکامات پورے نہیں کیے، میرے احکامات کو نظر انداز کیا،
تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کے مال کو چھین لیں گے، نہ، اس سے اس کی بیوی چھین لیں گے نہیں، اس سے اس کی فیکٹری چھین لیں گے نہیں، تو کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے۔ اللہ کا حکم توڑنے والے سے اللہ اس کے اسباب نہیں لیتا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ اس کی دکان نہیں چھینے گا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ اس کی بیوی نہیں چھینے گا، لیکن دکان کے اندر کا سکون اللہ چھین لے گا، بیوی والا سکون چھین لے گا۔ بیوی ہے سکون نہیں ہے، فیکٹری ہے سکون نہیں ہے، بہت بڑی زمین ہے سکون نہیں ہے، اسے کہتے دن کا، زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے اور حشر کا میدان میں اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا تھا، انہوں نے تو نے میری آیت کو بلایا، آج ہم بھی تجھے بلا دیں گے، آج ہمارا تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارا سفر ہوا تھا آسٹریلیا کا، تو آسٹریلیا میں عرب بہت ہیں، سڈنی میں بھی بہت ہیں، میلبورن میں بھی بہت ہیں، پرتھ میں بھی بہت ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں وہاں آسٹریلیا کے۔ تو سڈنی میں ہمارا بیان ہوا عربوں میں، چونکہ وہاں بیان ہوتا ہے عربوں میں، عربی میں۔ اردو والے اب بڑھنے لگے ہیں، تو جب ہم گئے تھے اس وقت عرب بہت تھے، تو ہم نے عربی میں بیان کیا۔ تو وہاں کے جو ساتھی تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے عربی میں بیان کیا، اتنا بڑا مجمع تھا عربوں کا، لیکن آپ کے گجرات کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والی کئی فیملیاں ہیں جو یہاں آباد ہیں۔ عشاء کے بعد اگر تھوڑا مختصر تو میں واضح ہو جائے۔ میں نے کہا ہاں ضرور، جوانی تھی، 2 بیان، 4 بیان، 5 بیان کرتے تھے الحمدللہ۔ اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا۔ بڑھاپا جو ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے نوجوان لڑکی سے شادی کی، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے بوڑھی ہوگی، روزانہ خواب دیکھتا ہے بھی دلہن ہے میری بیوی بوڑھی ہوگی۔ تو تعبیر کیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ وفادار ہے، اس کی تعبیر علماء نے لکھی ہے کہ یہ وفادار ہے، یہ بوڑھی جو ہوئی ہے یہ آخر تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بیان طے کرو۔ مغرب بعد عربی میں بیان کیا، عشاء بعد ہم تاجروں کو لے کر بیٹھے، تو میں نے یہی مضمون کہا۔ میں نے کہا دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے تاجر تھے ہمارے گجرات کے، کاٹھیا واڑ کے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے کہ مول صاحب شو کہیوں تمہیں گجراتی میں، تمہیں شو کہیوں؟ میں نے کہا بھی دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ بڑی عمر کے تھے، کہا ضرور پوچھو۔ تو انہوں نے کہا مولانا میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج بھی نہیں کرتا، اللہ کا کوئی حکم میں پورا نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، میری فیکٹری میں آؤ تو ڈالر کی بارش ہوتی ہے۔ صبح جو فیکٹری کھولتا ہوں تو شام کو ہوتے ہوتے بھر جاتا ہے ڈالر سے۔ ایک بھی اللہ کا حکم پورا نہیں کیا میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا مال دے رہا ہے۔ میرے بیٹے بھی صحت مند ہیں، میں بھی صحت مند ہوں۔ تو جو مولانا ٹیٹری ورد لاگو جو کری ٹیٹریس یعنی 33 سال کا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا؟ 96 سال کے، کل میں 33 سال کا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا؟ اور میری بیوی بھی جوان، بچے بھی سب خوشحال۔ آپ کہتے ہو بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں، تو ہم تو بے دین ہیں، اللہ ہمیں مال بہت دے رہا ہے۔ تو میں نے چچا سے کہا کہ چچا بات سمجھنی ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، نہیں بات سمجھنی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو جو مال مل رہا ہے یہ نعمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے۔ صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، مال نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، فیکٹری نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، مال و منال نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، باغات نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، فیکٹریاں نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو۔ اصل ہدایت ہے۔ آپ کہہ رہے ہو یہ نعمت
یہ نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ پھر میں نے اس کی مثال دے کر سمجھایا، میں نے کہا چچا آپ کے یہاں چوہے ہوتے نہیں ہوتے؟ کہا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب چوہے بہت تنگ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو؟ کہ مولانا پنجرا خریدتے ہیں، اس میں گھی والی روٹی لٹکاتے ہیں، چوہا آتا ہے دیکھتا ہے کہ آج تو گھر کا مالک مجھ سے خوش ہو گیا اور روٹی اور کوٹھی دونوں کا انتظام کر دیا۔ روزانہ مجھے روٹی ڈھونڈنی پڑتی تھی، کچن میں جا کر چکن ڈھونڈنا پڑتا تھا، آج تو جو ہے گھر کا مالک اتنا خوش ہوا کہ روٹی اور کوٹھی دونوں کا انتظام کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے خوش ہو کر کیا ہے ناراض ہو کر کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ ہاں مولوی صاحب میں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے گھر کے اندر طوطا بھی ہوتا ہے، ہمارے گجراتی میں اسے پوپٹ کہتے ہیں، عربی میں اسے بغبغا کہتے ہیں، تو تمہارے یہاں جو ہے طوطا بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پنجرا خریدتے ہو آپ اور اس کے لیے بھی گھی والی روٹی لٹکاتے ہو، تو خوش ہو کر کرتے ہو ناراض ہو کر؟ بولے خوش ہو کر، دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو دونوں کو روزی دی جا رہی ہے اور دونوں کو کوٹھی دی جا رہی ہے، ایک کو پکڑنے کے لیے اور ایک کو دل بہلانے کے لیے، تو اب آپ دیکھ لو طوطے والی کھا رہے ہو یا چوہے والی کھا رہے ہو؟ سمجھدار سے کہ مولوی صاحب سمجھ گیا چوہے والی کھا رہا ہوں طوطے والی نہیں کھا رہا ہوں، یہ فرق بات میری سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی، مال نہ ملے یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہوتی۔ شاباشی جو ملتی ہے آدمی کو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور وہ شاباشی ہمیشہ رہتی ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں۔ صحابہ کو جو درجے ملے، نہ روزی نہ ٹھکانہ نہ روٹی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم درجہ دے رہے، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی کون دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، سب کہیں گے بلال تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ احکامات کو توڑا ہے انہوں نے، آج مان رہے ہیں احکامات کو توڑا ہے۔ پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، کو شاباشی دے رہے حضرت بلال کو، مال کی وجہ سے نہیں دے رہے کہ بہت پیٹرول پمپ تھے حضرت بلال کے پاس، بلال اتنے غریب تھے، مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ، یہ بلال کی زندگی تھی۔ قرضہ مانگتے کسی سے تو کوئی انہیں قرضہ نہیں دیتا تھا، شادی کرنی تھی تو مدینہ میں کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، صدیق اکبر نے اپنے خاندان میں شادی کروائی، چل میں شادی کراتا ہوں میرے خاندان میں، مار کھاتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، کوئی بھی چیز ان میں کشش کی نہیں تھی چہرے کے اعتبار سے۔ ان کا حلیہ علماء نے لکھا ہے رنگ کے کالے، قد لمبا، سر کے گنجے، آنکھیں چھوٹی اور اس میں سرخ ڈورے، دانت پیلے اور لمبے اور ہاتھ بہت لمبے، پاؤں بہت لمبے، یعنی کوئی چیز کشش کی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں تو اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ ابو جہل ابو لہب جو تجھے مارنے والے تھے وہ کہیں گے صدقت یا بلال، صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، بلال تو نے سچ کہا۔ پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟
میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اس اٹھنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا، بڑا آدمی اپنا ڈرائیور بناتا ہے بہت سوچ سمجھ کے بناتا ہے۔ ہم کو جو حج کراتا ہے مکہ مکرمہ میں، اس کا نام ہے علی اللہیانی، علی اللہیانی، یہ بادشاہ کا ڈرائیور ہے۔ ہم جب جاتے ہیں تو وہاں درخواست بھیجتا ہے کہ میں شیخ یونس کو حج کراؤں گا، میں آپ لوگوں کو کسی کو حج نہیں کراؤں گا۔ وہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیں حج کراتا ہے۔ جب حج میں ساتھ ہوتے ہیں تو میں اس کو پوچھتا رہتا ہوں کہ بڑوں تو تم ڈرائیور ہو تو کیا اصول ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلا اصول یہ کہ فون نہیں رکھنے کا، موبائل نہیں رکھنے کا، موبائل 100 کلومیٹر دور، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ دوسرے کئی اصول بتائے اس نے، میں نے کہا یار اتنے سخت اصول، بولے ہاں تو ہی ہم رہ سکتے ہیں وہاں۔ تو حضور نے بلال کو اپنا ڈرائیور بنایا، کیا کہا کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اس کی نکیل اور لگام دے وہ تیرے ہاتھ میں تو لے کے چلے گا۔ یہ کائے پر مل رہا ہے؟ ان کے تقوی کے اوپر مل رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو شاباشی دی، ہنی اللہ یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ ہنی اللہ یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، شاباشی۔ خوشخبری کا مطلب شاباشی، اپنے شاباشی دیتے کہ بچہ پاس ہو جائے، شاباشی دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا عزت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے جنت میں دیکھا ایک سفید موتی کا محل، سوچا کہ میں داخل ہو جاؤں، مجھے باپ نے روک لیا۔ میں نے کہا بھائی کس کا محل ہے؟ نبی کا؟ تو نبی کا نہیں۔ صدیق کا ہے کہ صدیق کا نہیں؟ تو میں نے پوچھا کس کا ہے یہ؟ کہ قریشی کا ہے۔ تو میں نے فرمایا انا قریشی۔ آپ نے جواب دیا انا قریشی، میں قریشی ہوں۔ تو میں جانتا ہوں آپ قریشی ہیں، لیکن ھذا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ وہ عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ نے تیرے لیے وہ تیار کیا، یہ شاباشیاں ہیں دین کی وجہ سے۔ آگے فرما رہے ہیں ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے۔ تو عثمان کو پہلے کہا ہنی اللہ کا یا عثمان، اے عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنت عثمان بن عفان، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان بن عفان ہوگا۔ ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، اما ترضا یا علی ان یکون جنت کا مقابل جنتی، اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میری اور تیری جنت آمنے سامنے ہوگی؟ یا تیری جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دے گی، میری جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دے گی۔ یہ شاباشیاں دے رہے، کائے پر دے رہے؟ ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے۔ اس لیے اچھا اس قسم کی شاباشیاں حدیثوں میں بکھری ہوئی کئی جگہ ملے گی۔ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ 5 صحابہ کو حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، علی تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کی مشتاق ہیں۔ لوگ کہتے جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت کہتے اللہ پاک ان 5 بولا میرے پاس، یہ شاباشی دی۔ حالانکہ یہ 5 غربا ہیں، حضرت عمار بھی غریب، حضرت سلمان بھی غریب،
حضرت مقداد بھی غریب، وہ تو بہت غریب تھے، حضرت مقداد ابن اسود بہت غریب تھے، اور ابو ذر بھی غریب، حضرت علی بھی غریب، سارے کے سارے فقراء ہیں، لیکن درجہ دے رہے ہیں ان کے اندر کا دین، ان کے اندر کا تقوی۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، ارے ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے جنت میں سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ ہنی اللہ کا یا صہیب رومی، صہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے، جو حوض کوثر کی جو اوپننگ سیریمنی ہوگی نا افتتاح، وہ صہیب رومی سے ہوگی، سب کھڑے ہوں گے، بے صہیب کو بلاؤ، صہیب کو پلائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدہدہ، ابو دادا تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے تجھے سب سے پہلے پھل کھلائیں گے۔ جب حضور ایک ایک کو کہہ رہے تھے اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اور سب کے پیچھے بنیاد کیا تھی؟ ایمان اور تقوی۔ مال نہیں تھا، یہ تو مال ختم ہونے کے لیے اور اعمال ختم ہونے کے لیے نہیں، اس لیے آدمی اللہ کی رستے کو مضبوط پکڑے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت آپ نے سب کو شاباشی دے دی، مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ اتنی اونچی جنت میں اللہ تجھے داخل کرے گا، یا تو عائشہ سے حضور نے فرمایا۔ حسن حسین آئے، نانا جان ہمیں کچھ، نانا جان ہمیں، آپ نے فرمایا ہنی لکما یا ریحانتین، اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ 150 صحابہ ہیں، آپ کتابوں میں دیکھو گے تو 150 صحابہ، 150 صحابیت ملی کہ اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، بے قسم کا وعدہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قسم کا وعدہ ہو گیا، ہر ایک کے پیچھے قصہ ملے گا، ہر ایک کے پیچھے۔ ابو دہدہ کو حضور نے کیوں کہا؟ ان کا قصہ ضرور سنا دیتا ہوں میں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں دروازے کے دونوں قریب میں ایک کھجور کا درخت تھا، لوگ بہت پریشان تھے، آنا جانا، پھر کھجور کا درخت جس کا تھا وہ منافق تھا، وہ اوپر چڑھتا تھا تو نیچے ماؤں کی بے پردگی ہوتی تھی، صحابہ آتے تھے جاتے تھے تو درخت سے چمٹ کر کپڑے خراب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ کھجور کا درخت خرید کر کوئی مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ اعلان کیا آپ نے، بے کھجور کا درخت خرید کر کوئی مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ابو دہدہ بڑے باغات والے تھے، ان کی زمینیں بہت تھیں اور باغات بہت تھے۔ ایک ایک باغ میں، یعنی ایک باغ میں اتنا بڑا تھا ان کا، 600 درخت تھے اس میں۔ ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں تو مدینہ منورہ میں کبھی کبھی باغوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں سے سبق بھی ریکارڈ کراتے ہیں۔ چلے گئے آج باغوں کی سیر کے لیے جائیں گے تو ساتھی لے جاتے ہیں ہمیں، بھئی یہ عربوں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ قریشیوں کا ہے، فلاں کا باغ ہے، فلاں کا باغ ہے۔ تو مدینہ منورہ کے باغ کی قیمت جو ہوتی ہے، زمین کی قیمت الگ، کھجور کے درخت کی قیمت الگ۔ یہ نہیں کہ غالب نے پورا باغ دے دیا، پورا باغ کا سودا ہو گیا نا، زمین کا بھاؤ الگ ہے اور جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اس کا بھاؤ الگ ہے۔ پھر جو کھجور درخت جس میں کھجوریں بہت ہیں اس کا ریٹ الگ ہے، جن کھجوروں کے درخت کے اوپر کھجوریں نہیں ہیں اس کا ریٹ الگ ہے۔ میں بیٹھا پوچھتا رہتا ہوں ان لوگوں کو، میرے جو سالہ ہے ان کا ہی باغ ہے، کھجوروں کا کام ہے وہاں، ہمارے داماد کا بھی کھجوروں کا کام ہے وہاں، تو میں جاتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے، آج مدینہ کے باغات میں لے جاؤ ہمیں، ایک ایک چیز میں پوچھتا ہوں تو ہمیں پرانی حدیثیں یاد آتی ہیں۔ تو یہ ابو دہدہ جو تھے ان کے باغ تھے، 600 درخت لگے ہوئے تھے ایک ہی باغ میں، مکان بہترین بنا ہوا، یا عرب لوگ بناتے ہیں بہترین مکان، ٹھنڈک، اور وہیں پر جو ہے اپنا ابو دہدہ رہتے تھے۔ چنانچہ ابو دہدہ آئے اس منافق کے پاس، بھائی یہ تیرا کھجور کا درخت ہے
بیچے گا ایک درخت اور میں نہیں بیچوں گا، میں ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا۔ کیا قیمت دو گے؟ کہ دیکھ وہ باغ ہے میرا ہے، 600 درخت لگے ہوئے ہیں، باغ بھی تیرا، یعنی زمین بھی تیری، کھجور بھی تیری، درخت بھی تیرے، اندر مکان میرا بنا ہوا ہے، وہ مکان بھی تیرا، اور میں نے کچھ بچوں کے کھیلنے کے لیے نہریں وغیرہ تھوڑا ہوتا ہے نا، دھمال کرتے ہیں تو لوگ یہ بنائے یہ بنائے، سب بنائے میں نے آرائش کے لیے، آسائش کے لیے، سب تیرا، تو مجھے ایک کھجور کا درخت دے دے۔ اس نے کہا یار اتنا اچھا سودا تو نہیں ہو سکتا، سامنے ہی باغ ہے، سودا کر لیا۔ ابو دادا نے کہا یہ کھجور کا درخت میرا، یہ کہا آپ کا۔ یہ ابو دادا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا حضرت کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے، آپ جو ہے وعدہ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انتم الشہداء، انتم الشہداء، تم گواہ ہو، ابو دادا کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور ابو دادا نے کہا یہ باغ، یہ درخت آپ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آج اسے کٹوائیں، اسے رکھیں، دیوار بنا دیں، مسجد میں لے لیں، مسجد سے باہر کر دیں، پورا آپ کو اختیار، آپ کو ہدیہ دے دیا۔ حضور بہت خوش ہو گئے، پریشانی دور ہو گئی، بے پردگی دور ہو گئی، وہ منافق بھی گیا وہاں سے۔ اب باہر نکل کر ابو دادا جو ہے وہ جانے لگے اپنے باغ کی طرف، صحابہ آئے، مبارک مبارک ابو دادا مبارک، ابو دادا مبارک۔ ابو دادا کہنے لگے بھائی کس بات کی مبارکبادی دے رہے؟ دیکھو جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکبادی دے رہے۔ ابو دادا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، میں عشرہ مبشرہ میں سے تو نہیں ہوں، لیکن حضور کی زبان سے کھجور کا درخت ملے گا تو جنت کی زمین کے ساتھ ملے گا، تو لٹکاٹ کا تو نہیں ملے گا، میری جنت تو پکی ہو گئی۔ اب ابو دادا یہ سوچ، ہمیشہ اپنے سوچ کو مسلمان بناؤ، ہماری سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے، ہمارے خیالات، ہماری سوچ یہ بہت بڑھیا ہونی چاہیے۔ اگر سوچ اچھی ہے آپ کامیاب ہیں، اور اگر سوچ اچھی نہیں ہے آپ ناکام۔ ابو دادا اپنے گھر پر آئے باغ میں پیدل، کیونکہ قریب تھا، اور بیوی سے کہا یا امت دادا، اور دادا کی ماں نکل، اس بات کا سودا ہو گیا ہے۔ بیوی نے دروازہ کھولا، دونوں میاں بیوی داخل ہوئے، تو چلتے چلتے بیوی پوچھ رہی ہے کہ اس بات کا سودا ہو گیا؟ ہاں بات کا سودا ہو گیا۔ تو بیوی نے پوچھا کتنے میں بیچا؟ یہ فرمایا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اتنے میں بیچا ہے، جنت میں ملے گا کھجور کا درخت، اور حضور نے وعدہ کیا ہے اتنے میں بیچا ہے۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی بنگلور کی حور ہوتی تو بھائی، آپ کی جو بنگلور کی حور ہے وہ اگر ہوتی ہے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، مسجد میں اتنے پیسے دے دیے، مدرسے میں اتنے پیسے دے دیے۔ وہ مدینہ کی خاتون تھی، کہہ رہے نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اچھا دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، یہ دادا چھوٹے سے تھے، ایک کھجور گری تو دادا نے منہ میں رکھی، جیسے بچے کیا کرتے منہ میں رکھی، تو فوراً ماں دوڑی دوڑی گئی اور منہ سے وہ کھجور نکالی اور یہ کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، اس کھجور کا مالک کوئی اور ہے۔ یہ معاشرہ تھا، اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا مدینہ منورہ کا، پاکیزہ معاملات، پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ سوچیں۔ تو ہمیں بھی ہمارے گھر میں سوچیں بنانی ہے، دین داخل کر دو۔ اگر آپ کو جو ہے اندھیرا دور کرنا ہے، تقریر کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، وہ اندھیرا بھاگ، وہ اندھیرا بھاگ، نہ، آپ روشنی جلا دو، اندھیرا بھاگ جائے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اندھیرے کے سامنے تقریر کرنے سے اندھیرا نہیں بھاگتا،
اس کے مقابلے میں روشنی جلا دو. ہمارے گھر میں اندھیرا ہے تو ایسے بھاگے ہوئے نہیں, دین کی روشنی جلا دو, قرآن شریف کی روشنی جلا دو, ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گا. آج کل اللہ معاف فرمائے, ہمارے یہاں نمازیں ہیں, ہمارے یہاں قرآن شریف پڑھتے ہیں ہم, لیکن مسلمانوں کے حالات جو دنیا بھر میں خراب ہیں, بہت دھیان سے سننا, دنیا بھر میں مسلمانوں کے جو حالات خراب ہیں, سدھرنے کا نام نہیں. مین وجہ اس کی کیا ہے بتاؤں؟ ہماری نمازیں ہمیں بددعائیں دے رہی ہیں. نماز بددعائیں دیتی ہے, نماز دعا بھی دیتی ہے, نماز بددعا بھی دیتی ہے. یہ یاد رکھیں, نماز اگر اچھی پڑھی تو یہ نماز دعا دے گی, اے اللہ تو اسے چمکا دے, اے اللہ. اور اگر نماز اچھی نہیں پڑھی تو یہ نماز بددعا دے گی کہ اللہ تو اس کو ہلاک کر, اے اللہ ہلاک کر. آج مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع نماز کی بددعا کی وجہ سے ہلاک ہو رہا. تو صحیح ہے جی سے کہ نماز دعا بھی دیتی ہے, نماز بددعا بھی دیتی ہے. اچھا, نماز کا تو ہمارا یہ حال ہو گیا, اور معاشرت اور معاملات کتنے خراب ہیں تو تمہارے ہمارے سامنے. پاکیزہ معاشرت, پاکیزہ معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. میں ایک قصہ سناتا ہوں اس پر, آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات کیسے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, صدیق اکبر آئے, ان کا بھی وصال ہو گیا. حضرت عمر کا دور آیا. جب حضرت عمر کا دور آیا تو صحابہ نے آ کر حضرت عمر سے ایک بات کہی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, اور پھر ابو بکر کے زمانے میں بھی کچھ کام پھیلا, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب آپ کا دور آیا ہے, مسجد نبوی بہت چھوٹی ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ ہمت کریں ہم بھی ساتھ دیں گے, مسجد نبوی کی ہم توسیع کر لیتے ہیں, بڑھاتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بھی سوچ ساچ کر کے نا, سارا بچہ بیٹھا ہوا تھا صحابہ کا. حضرت عمر نے کہا بھی تیار ہو, مسجد نبوی کے توسیع کریں گے ہم. سب نے کہا کریں گے, سب نے, سب بیٹھے ہوئے تھے. تو اب نیچے سے لے کر اوپر تک, اوپر سے لے کر نیچے تک, بھئی مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے, سب تیار ہو, مال بھی لگانا پڑے گا, جان بھی لگانی پڑے گی, اور محنت بھی کرنی پڑے گی. سب نے کہا امیر المومنین ہم تیار ہیں, حضور کی مسجد کے لیے ہم جان بھی دیں گے, مال بھی دیں گے, اور ہمارے لڑکے بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا, معاملہ سمجھا رہا ہوں کہ بھی چلو فیصلہ ہے, امیر المومنین سے مسجد نبوی کی توسیع ہوگی. اب مسجد نبوی کے قرب و جوار میں جس کے بھی مکانات ہیں وہ مکانات کی چابی ہمیں دے دیں. مسجد نبوی کی ترتیب ایسی تھی کہ مسجد نبوی سے لگ کر مکانات تھے صحابہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی تھی کہ مسجد نبوی سے لگ کر جتنے مکانات ہیں, 2 دروازے ہوتے تھے. صحابی جو گھر میں رہتے تھے ان کا باہر کا دروازہ ہوتا تھا, وہاں سے وہ نکل جاتے تھے, اور اگر مسجد نبوی میں آنا ہو تو اپنے اندر کے دروازے سے مسجد نبوی میں آ جاتے تھے. یہ ترتیب تھی حضور کے زمانے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں میرے انتقال کے بعد ان دروازوں کو بند کر دینا, کھلا مت رکھنا. اسے بند کرنا, جسے آنا ہے گھوم کر آئے. یہ نہیں گھر میں داخل ہوا اور گھر میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی میں آ گیا, یہ گھوم کر آؤ. صرف ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا, یہ آپ نے وصیت کی. ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا اس لیے کہ میں نے ابو بکر کے دروازے کے اوپر خدا کی خصوصی قدرت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے وصیت کی تھی, اسی لیے اب تک یہ حکومت نے دروازہ نہیں بنایا. ہاں جی خوخت سیدنا ابا بکر صدیق وہاں لکھا ہوا ہے. ہاں جی خوخت ابا بکر صدیق, وہاں دروازہ نہیں, دور دروازہ ہوگا, کھلا ہوا ہے. حضور نے وصیت کی تھی یہ دروازہ بند مت کرنا, اس کے دروازے کے اوپر میں نے خدا کی خصوصی قدرت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. اب صدیق اکبر نے, حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا. صحابہ خوش ہو گئے, بیوی سے کہا چلو بھی ہمارا باغ ہے وہاں مکان بنا لیں گے, چابی دے دو. سب نے چابیاں دی.
چابیاں آ گئی، قبضے میں مکان آ گیا آپ نے. لیکن حضرت عباس کے 10-12 مکانات تھے. حضور کے چچا تھے نا. حضرت عباس کا مکان الگ، عبداللہ ابن عباس کا مکان الگ، فضل ابن عباس کا مکان الگ. حضور کے چچا تھے، بالکل مسجد نبوی سے لگے ہوئے. حضرت عباس سے چابی نہیں دی. روزانہ مشورے میں آتے تھے، روزانہ آتے تھے مشورے. اور حضرت عمر کے دل میں یہ کہ وہ سب نے چابیاں دی ہیں، حضرت عباس سے چابی نہیں دی. بڑے آدمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اب ان سے چابی مانگنا بھی ہے مسئلہ ہے. بڑے آدمی ہیں، حضور کے گھر والے خاص اخص الخاص ہیں. تو مشورے میں آتے تھے. حضرت عمر کے دل میں یہ کہ شاید آج چابی لائیں گے، کل لائیں گے. مہینہ گزر گیا، چابی کا تذکرہ ہی نہیں. مشورے میں آ کر بیٹھ کر چلے جاتے تھے. اب حضرت عمر کو جو ہے کھٹک لگی کہ کچھ مسئلہ ہے. پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ دل، پاکیزہ سوچیں، کچھ مسئلہ ہے. تو حضرت عمر کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی حضرت عباس سے. لیکن حضرت عمر کا خادم تھا، اس کو کہا کہ آج مشورے میں آئیں گے، جب بھی اٹھ کے جائے تو تم ذرا تھوڑا باہر جا کر تنہائی میں کہنا کہ یا عم الرسول، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مشورہ ہوا تھا مسجد نبوی کی توسیع کا، سب کی چابیاں آ گئی، آپ کی چابیاں نہیں آئیں گی. تھوڑا اشارہ کرنا. بڑے آدمی کے سامنے اشارہ ہی کیا جاتا ہے، جو جواب دیں وہ جواب مجھے دینا. تو حضرت عباس نے کہا مجھے میرا مکان نہیں دینا، تو لڑائی کی چیز ہو گئی نا، مجھے میرا مکان دینا نہیں. اب حضرت عمر کو آ کر خادم نے کہا بھی حضرت عباس نے تو یہ کہا ہے. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. دوسرے دن مشورے میں آئے تو حضرت عمر نے خود میں بات کی کہ سارے مشورے سب کے سامنے مشورہ ہوا تھا، سب نے چابیاں دے دی، آپ جو ہے اپنے مکانات کی چابیاں دے دو. حضرت عباس نے کہا مجھے میرے مکانات کی چابیاں نہیں دینی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ہم خرید لیں گے، فری نہیں چاہیے، خرید لیں گے. حضرت عباس نے کہا مجھے بیچنا بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کی جگہ آپ کو کوئی دوسری جگہ اس کے بدلے میں تو دوسری جگہ دے دیتے ہیں، مسلمانوں کی زمین ہے. فرمایا نہیں مجھے بیچ کر. حضرت عباس نے وضاحت کی امیر المومنین مجھے بیچنا بھی نہیں ہے، مجھے اس جگہ کے بدلے میں دوسری جگہ بھی نہیں چاہیے. میں حضور کا پڑوس کیوں چھوڑوں؟ یہ ہے نا، حضور کا پڑوس میں تو ایک چیز ہے، میں حضور کا پڑوس کیوں چھوڑوں؟ اور مجھے اس کی قیمت بھی نہیں چاہیے، 10 گنا میں قیمت دے تو میں حضور کا پڑوس کیوں نہیں چھوڑ سکتا. اور مجھے ہدیہ بھی نہیں دینا، للہ فلہ مجھے وہ بھی نہیں دینا. اب حضرت عمر تو پریشانی میں آ گئے. ارے فیصلہ بھی کیا، سب نے چابیاں بھی دے دی، کچھ مکانات توڑ بھی دیے، اور یہاں کا معاملہ کا اور فیصلہ کون کرے؟ مسئلہ ہے حضرت عمر کا، حضرت عباس کا، اور دونوں بڑے ہیں. اس زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں 2 قاضی ہوتے تھے، ایک حضرت عمر اور ایک ابی بن کعب، یہ بھی قاضی ہوتے تھے. اب حضرت عمر میں فیصلہ کر سکتے نہیں ہے، معاملہ ان کا ہے. تو حضرت عباس سے کہا کہ چلو ہم قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں کورٹ میں. اس زمانے کی کورٹیں ہماری طرح نہیں ہوتی تھی. آج کے ہماری جو کورٹیں ہیں نا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور قارون کا خزانہ مل جائے تب بھی انصاف نہیں ملے گا. وہاں تو صبح چلے جاؤ، شام کو فیصلہ. یہ دونوں بڑے گئے ابی بن کعب کے پاس کورٹ میں. ابی بن کعب نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور عباس بھی آ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کیا میٹر ہے، لیکن دونوں کورٹ میں آ رہے ہیں. بات میری سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بہت گہرا مضمون ہے جو سمجھا رہا ہوں تمہیں. دونوں آ رہے ہیں تو ابی بن کعب کھڑے ہو گئے. امیر المومنین آپ تشریف لائیے یہاں. حضرت عباس آپ تشریف لائیے. حضرت عمر نے کہا ہم جو ہے ایک چیز کا فیصلہ کرانے آئے ہیں، آپ فیصلہ کر دو.
اس اعتبار سے ہم چلیں گے قرآن حدیث کے مطابق. نہیں یہاں پہ بیٹھیے تو نہ ہم باہر بیٹھیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ کیا, سب نے چابیاں دے دی, ان کے مکانات توڑ دیے اور سب کچھ. عباس جو مکان نہیں دے رہے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ میں امیر المومنین ہوں, میں کیا کروں گا؟ اس لیے کہ ہم نے تو مکانات توڑ بھی دیے, ساری تیاری بھی شروع کر دی اور ان سے پوچھ کر کیا ہے. یعنی چپکے سے مشورہ نہیں ہوا. ایک مشورہ تو چپکے سے ہوتا ہے, یہ مشورہ تو بھرے مجمع میں ہوا ہے. تو ابی ابن کعب جو ہے انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ چچا جان, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, مسجد بنانے کے یہ فائدے, من بنا للہ بیتن بنى اللہ لہ بیتن فی الجنہ. حضرت عباس نے جواب دیا, قاضی صاحب یہ حدیث سننے کے لیے ہم نہیں آئے, یہ حدیث تو ہم نے حضور سے بہت سنی ہے, آپ فیصلہ کریں. بھئی حدیث تو میں نے بہت سنی اور کئی مرتبہ حضور سے سنی ہے, ہم فیصلہ سننے کے لیے آئے ہیں, میں فیصلہ سننے آیا ہوں. کیا آپ میری موافقت میں کرتے ہیں یا میری مخالفت میں کرتے ہیں؟ کیا عباس کی موافقت میں کرتے ہیں یا عمر کی موافقت میں کرتے ہیں؟ چنانچہ ابی ابن کعب نے کہا, امیر المومنین حضرت عباس اگر اپنی گھر کی چابی دینا نہیں چاہتے تو آپ لے نہیں سکتے. لا یحل مال امرئ الا بقلب طیب الا بطیب قلبی. کسی مومن کا مال اس کو جائز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے دل سے نہ دے. آپ زور کو زبردستی کر کے امیر المومنین ہے چابی دینی پڑے گی, آپ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ, تو میں کیا کروں, مسجد نبی بنانے کا فیصلہ منسوخ کر دیجیے, نہیں بنانی. تو جس کے مکان آپ توڑے ہیں اگر مکان بنا کے دے دو ان کو, بھائی آپ نے توڑے ہیں نا, تو بیت المال میں سے پیسہ لو اور ان کو مکان بنا کے دے دو. جب تک عباس خوشی سے نہیں دیں گے تب تک جائز نہیں ہے. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. فیصلہ ہو گیا, اب مسجد نبوی میں آ گئے. حضرت عمر پر ٹینشن, دو ٹینشن تھے حضرت عمر کے. اس وقت میں غسانی فوجیں جو ہے وہ حملہ کرنے والی تھی مدینہ والوں پر, غسانی فوجیں. اور ایک ٹینشن یہ آ گیا, ان کو بھی سنبھالنا ہے, مدینہ پر کو حملہ نہ کرے, باہر کے کام. اور یہ مسئلہ آ گیا تو سب سے جو پیسے بھی لے لیے, دیواریں بھی توڑ دی اور مکان کے قبضے میں کر لیے, اور حضرت عباس اپنا مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ سب پی گئے حضرت, ان کا اللہ کا حکم مقدم ہے, معاملات کی صفائی اللہ کا حکم مقدم ہے. چنانچہ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا سب کو بلا کر, بھئی مسجد نبوی کے بنانے کا جو مشورہ ہوا تھا وہ کینسل. جس نے ہمیں مکانات کی چابیاں دی ہیں وہ چابیاں واپس لے جائیں, اور جن کے مکانوں کو ہم نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا توڑا ہوا اس کو بنا کے دے دیں گے. نہیں بنائیں گے, مسجد نبوی کی توسیع نہیں کرنی. اعلان ہو گیا. ایک دن کے بعد 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد حضرت عباس آئے سارے مکانوں کی چابیاں لے کر, اور بھرے مجمع میں کہا یہ مکانات کی چابیاں آپ کو ہدیہ, اور مکانات بھی ہدیہ, اور ہم نے ہمارے مکانات جو خالی بھی کر دی بچوں کے, اور ہم دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں, مسجد نبوی آپ بنائیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ جب آپ کو چابیاں دینی تھی اتنی دھمال کیوں کروائی؟ کورٹ میں گئے, وہاں بات کی, ابی ابن کعب نے فیصلہ کیا, پھر مجھے اعلان کرنا پڑا. تو حضرت عباس نے جواب دیا, امیر المومنین میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم محمدی معاشرے پر ہو یا نہیں ہو. تم محمدی معاملات پر ہو یا نہیں ہو. مجھے پتہ چل گیا کہ تم محمدی راستے پر ہو, محمدی معاشرے پر ہو, محمدی معاملات پر ہو. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئی, بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. میں میرا مکانات بھی لو, میرے بچے بھی خدمت کریں گے, پیسہ بھی دوں گا, اور مسجد نبوی میں داخل کرو. اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لیکن اب معاملہ چلا حضرت ابی ابن کعب کا, حضرت عمر کا.
حضرت عمر کے دل میں یہ کہ میرے خلاف فیصلہ کیسے کیا اس نے، ابی بن کعب نے، یہ بڑے آدمی تھے۔ جب سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین نازل ہوئی تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے کہا ہے سب سے پہلے یہ سورت ابی بن کعب کو سناؤ، آسمانوں پر نام لیا گیا کہ سب سے پہلے یہ سورت ابی بن کعب کو سناؤ، اتنا اونچا درجہ تھا ان کا ابی بن کعب کا۔ حضرت عمر سیدھے گئے کورٹ میں درہ لے کر، یہ فرمایا کیا عبید چابی تو مل گئی، مکانات تو مل گئے، لیکن آپ نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا اس کے دلیل دو، ورنہ قاضی صاحب چیف جسٹس تھے، دو چیف جسٹس تھے، ایک حضرت عمر عبید نے کہا اسی درے سے پٹائی کروں گا تمہاری۔ عبید نے کب گھبرا گئے، ارے پھنسا دونوں بڑوں کے فیصلے کے اندر میں پھنسا۔ تو عبید بن کعب نے کہا امیر المومنین مہلن مہلن مہلن، مہلن کا مطلب یہ ہے شانتی رکھو، یہ مطلب ہوتا ہے مہلن کا، ذرا ٹھہرو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت عمر بیٹھ گئے وہاں کورٹ میں، پھر عبید بن کعب نے اپنا قصہ سنایا، عمران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو تو بیت المقدس بنا۔ اب حکم آیا کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف سے، اور کس کو آیا؟ حضرت داؤد کو، بیت المقدس بناؤ۔ تو داؤد علیہ السلام نے خوشیاں منائی، ماشاء اللہ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کے بنانے کا۔ تو داؤد علیہ السلام نے محنت کی، دعوتیں کی، اور بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بالکل بیت المقدس کے قریب میں بڑھیا کا جھونپڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام گئے بڑھیا کے پاس، بڑی امی مجھے اللہ کا گھر بنانے کا حکم ہوا ہے، میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، تو مجھے آپ کے جھونپڑے کی ضرورت ہے، جب تک آپ کا جھونپڑا ٹوٹے گا نہیں تب تک یہ مکان بیت المقدس بن نہیں سکتا، اتنا ٹچ ہے، اور آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، پیسہ بھی دوں گا۔ تو بڑھیا جو تھی یہ لیٹی ہوئی تھی، یہ کہا داؤد تجھے جو بنانا ہے بنا، میرے جھونپڑے پر نگاہ مت رکھنا۔ لیٹے لیٹے جواب دے دیا، میرے جھونپڑے پر نگاہ مت رکھنا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا ہے بڑھیا ہے، کل مر جائے گی پرسوں مر جائے گی، لیکن ایسی عورتیں جلدی مرتی بھی نہیں ہیں، ایسے بوڑھے جلدی مرتے بھی نہیں۔ اب بیت المقدس تعمیر ہو گیا، خاصا مکمل نہیں ہوا ہے، خاصا ہو گیا، لیکن وہ جھونپڑے کی وجہ سے رکا ہوا ہے سارا کام۔ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے دل میں صرف خیال آیا کہ یار میری حکومت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میں جو چاہوں یہاں کر سکتا ہوں، ایک بڑھیا کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، کل تو جو ہے اس کا مال اٹھا کر کسی جگہ ڈال دیں گے اور مکان بنا کے دے دیں گے، وہاں بھیج دیں گے، پیسہ دیں گے، اس کی فری تھوڑی لے رہے ہیں۔ خیال آیا، خیال آتے ہی وہی آئی، یہ عبید بن کعب سنا رہے حضرت عمر کو، اور وہی آئی اسٹے آرڈر، سمجھ گئے؟ آسمانوں سے اسٹے آرڈر آ گیا، یہ فرمایا داؤد میرا مکان بنانے کے لیے کسی بڑھیا کا مکان جھوپڑا اجاڑ رہے ہو، آپ سے کام نہیں لیں گے، آپ معاملہ روک دو یہاں۔ اسٹے آرڈر آ گیا۔ اسی حال میں داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی عجیب حالت میں ہوا، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے میری کتاب بکھری موتی میں یہ چیز لکھی ہے، انتقال کی کیفیت۔ چنانچہ وہ تو انتقال ہو گیا۔ اب آئے سلیمان علیہ السلام، بیٹا آیا ان کی جگہ، ساری دنیا کی حکومت جب آئے، جب وہ حکومت سنبھالی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سلیمان جہاں سے باپ نے کام چھوڑا تھا وہیں سے کام شروع کرو، یعنی بیت المقدس بناؤ۔ سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ باپ کے یہاں تو اسٹے آرڈر آ گیا تھا، لیکن اب یہ کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ بناؤ، تو میں سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی جناتوں کی، انسانوں کی خوشی میں کہ باپ نے جو کام پورا نہیں کر سکا، اب مجھے آرڈر آیا ہے میں کروں گا۔
جب بہت خوش تھے سلیمان علیہ السلام، ایک بڑھیا نے کان میں آ کر کہا زیادہ خوشی مت منا، وہ بڑھیا زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے جی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن میں کچھ تدبیر کروں گا۔ اب کام شروع ہو گیا، اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا، کام شروع ہوا۔ تو روزانہ سلیمان علیہ السلام عصر کے بعد بڑھیا کے پاس جاتے تھے روزانہ، اور جا کے بیٹھتے تھے، کبھی فروٹ لے جانے۔ تو بڑھیا کیا کہتی تھی، سلیمان ملنے کے لیے آیا کر، لیکن جھوپڑے کی بات مت کرنا، ملنے کے لیے لیکن جھوپڑے کے بعد بات مت کرنا۔ اب روزانہ سلیمان علیہ السلام جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے باپ کے دل میں خالی خیال آیا ہے کہ یار میں حکومت کا مالک ہوئی ہے، اس کو دیں گے 10 گنا زیادہ دے دیں گے تاکہ بیت المقدس کا کام پورا ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ وہاں تو بھی فوراً حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے اللہ کا۔ روزانہ اکرام کرتے تھے، پانی لے جانے، پھل لے جانے۔ تو بڑھیا کہتی تھی تو جو کچھ بھی کر، میرے جھوپڑے کے اوپر نظر مت رکھنا، میں نہیں دوں۔ تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بہت اہتمام کے ساتھ گئے، خوشبو لگا کر، وہ بڑھیا بھی لیٹی ہوئی تھی۔ تو بڑھیا کے دل میں کوئی بات آئی اور اس نے یہ کہا کہ سلیمان سچ سچ بتا، روزانہ تو یہاں آتا ہے جھوپڑی کی وجہ سے آتا ہے، میری محبت میں تو آتا نہیں، تیرے دل کے اندر یہ جھوپڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بالکل یہی ہے، میں تو اسی وجہ سے آتا ہوں، تو اب بڑی عمر کی ہے، تیرا اکرام کروں، تیرے لیے کھانا بھیجوں۔ بولے نہیں کھانے بھیجنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میرے جھوپڑی کی وجہ سے آتا ہے۔ ہاں آپ کے جھوپڑی کی وجہ سے ہی آتا ہوں۔ تو بڑھیا کی زبان سے جملہ نکلا، بہت زیادہ قیمت لوں گی، بہت زیادہ قیمت لوں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، قیمت کی بات تو کی اس نے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اس سے قیمت مانگی، اتنا سونا دو، اتنی چاندی دو، اتنا یہ دو، یہ دو، یہ دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ڈن کر لیا، چلو ٹھیک ہے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے تو بڑھیا نے کہا سلیمان بیٹھ ایک بات کا جواب دے، تو مجھے جو مال دے رہا ہے، سونا دے رہا ہے، چاندی دے رہا ہے، ہیرے جواہرات دے رہا ہے، وہ قیمتی ہے یا یہ میری جگہ قیمتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تیری جگہ قیمتی ہے، بیت المقدس کی نسبت ہوگی، وہ قیمتی ہے۔ تو بڑھیا نے کہا پھر تو میں نہیں بیچتی، سودا کینسل۔ اب سلیمان علیہ السلام اور ٹینشن، تو جنات تھے ان کے پاس، سلیمان علیہ السلام کو یہ تو ساری کہانی سنتے رہتے تھے۔ تو بعد جناتوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے، ہم خالی کرا دیں گے اس کو۔ کیسے خالی کراؤ گے تم؟ یہ کہا کہ ہم کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کراؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے لیے بھی اسٹے آرڈر آ جائے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بھئی مارو، اٹھاؤ، بھگاؤ، یہ بات نہیں تھی۔ جناتوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی ایسی تدبیر کریں کہ وہ ڈر کے نکل جائے گی۔ دیکھو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی یعنی ذرا برابر میں آنکھیں دکھانا مت، ورنہ اللہ نے باپ کے لیے اسٹے آرڈر تو میرے لیے بھی اسٹے آرڈر آ جائے گا۔ جناتوں نے کہا تو فکر نہ کریں آپ۔ تو جناتوں نے کیا کیا، وہاں جا کر رات کو کچھ برتن گرا دیے، سمجھ گئے آپ لوگ، پیچھے سے چارپائی ہلائی، کچھ کپڑے ادھر ادھر کر دیے، پیٹی یہاں سے یہاں رکھ دی، یہاں سے۔ تو بڑھیا لیٹے لیٹے کیا کہتی ہے، جین آوے، بھوت آوے، پلیت آوے، جھوپڑا چھوڑنے والی نہیں ہوں، جین آوے، بھوت آوے تو میں جھوپڑا نہیں چھوڑوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی مضبوط ہے یار۔ اب سلیمان علیہ السلام نے پھر چکر کاٹنے شروع کیے، جاتے تھے، ہاں سلیمان کیا خیال ہے؟ یہ کہ میں تو ملنے آیا نہیں آیا، تو جھوپڑے کی وجہ سے آیا۔ اتنا جو گھمایا ہے، ابی بن کعب کہہ رہے تھے عمر کو، اتنا چلایا ہے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، اس بڑھیا نے۔ آخر میں بڑھیا نے کہا کہ چلو
اب تو میرے منہ میں دانت بھی نہیں، پیٹ میں آنکھ بھی نہیں، میں بھی مرنے کے قریب آئی ہوں، سودا ہی کر لیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا چاہیے تمہیں بتاؤ۔ یہ فرمایا بیت المقدس کے قریب میں جتنے بیل ہیں ان بیلوں کو لاؤ میرے سامنے، بڑے میں بڑا بیل میرے سامنے کھڑا کرو، اور میں جس بیل کو کہوں اسے میرے سامنے ذبح کرو، اور اس کی کھال نکالو میرے سامنے، اور اس کھال کے اندر سونا بھر کے مجھے دو۔ یہ مانگا بڑھیا نے۔ سلیمان علیہ السلام کی زبان سے اتنا جملہ نکلا، ارے تو بہت زیادہ کہہ دیجیے۔ اللہ نے وہی دی، سلیمان میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے، جلدی سے منظور کر لو ورنہ یہ بھی پھر جائے گی۔ میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے، جلدی سے جو منظور کرو یہ بھی پھر جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ڈن۔ اب سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے، ارے سلیمان نے ایک بات کا جواب دے۔ نہیں میں جواب نہیں دیتا تو تو یہی پوچھے گی کہ میں یہ مال زیادہ قیمتی ہے میرے، تیری زمین زیادہ، تیری زمین زیادہ قیمتی ہے، تو سودا ہونے کا ہی نہیں، بیٹھی ہی نہیں سلیمان علیہ السلام۔ اور فوراً جو ہے جناتوں کو حکم دیا، اور جناتوں کو حکم دے کر یہ کہا کہ جاؤ بے جتنے بیل ہے بیلوں کو لاؤ، اور بڑھیا جو ہے وہ بیٹھی اور سب بیل دیکھے، اشارہ کیا یہ بیل ذبح کرو، تو بیل ذبح کیا، اس کی جو ہے چمڑی نکالی، اور دوسرا بیل کوئی نظر آ گیا بڑھیا، ارے تو یہ اس سے اچھا ہے، وہ کرو وہ کرو۔ آپ سمجھیں گے نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، وہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کرو، چلو جناتوں کو کہا ذبح کرو، اس کی چمڑی نکالی، اس میں سونا بھرا، اور سونا بھر کے اب وہ تو اٹھا نہیں سکتی تھی، اور اٹھ نہیں سکتی تھی، جناتوں سے کہا بھی تم اٹھاؤ اور جہاں چاہے وہاں اسے لے جاؤ، اس کے لیے مکان کا انتظام بھی کر دو۔ وہ یہاں سے نکلی، سب سے پہلا حکم سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا اسے توڑو، اس سے زمین دست کرو بالکل، ورنہ واپس آ جائے گی۔ تب جا کر بیت المقدس وہ جگہ آئی ہے، تب جا کر تو ابی بن کعب نے کہا ایک بڑھیا کی جھوپڑی کی اللہ کی یہ قیمت ہے تو حضرت عباس کے 10-12 مکانات کی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس مسجد نبی بنانے کا معاملہ کینسل کرو۔ یہ معاملات کی صفائی تھی، آج یہ معاملات کی صفائی ہے، آج بھی دیکھیں یہ معاملات کی صفائی، اس معاملات کی صفائی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیویاں تھیں، کسی زمانے میں 3 رہی ہیں لیکن 2 تو پکی ہیں۔ ایک تھی قریشن، سیدھی سادی یہ دیہات کی ہوتی ہے اور ایک تھی کچھ پڑھی لکھی۔ تو حضرت عمر جو ہے جب حضرت عمر کے زمانے میں مال و منال بہت آنے لگا اور بہت یعنی ریل پل ہوئی مال کی، کس اور قیصر کے خزانے فتح ہونے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آتے تھے، قاصد کسرا کے بھی آتے تھے، وہاں کے بھی آتے تھے، یعنی سفارتی لوگ آتے تھے اور مشورے ہوتے تھے۔ تو جو قریشن تھی اس کے مشورہ نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کے وہاں وہ سلیقہ نہیں ہے جو یہ جو پڑھی لکھی تھی تھوڑی سی، اس کیا سلیقہ تھا، ڈھنگ سے کھجوریں رکھنا، ڈھنگ سے جو کھانا رکھنا، ڈھنگ سے سب چیزیں رکھنا، یہ برابر سارے مشورے یہ دوسری بھی کہاں ہوتے تھے حضرت عمر کی۔ یہ تھی بڑی سمجھدار، میں معاملات سمجھا رہا ہوں۔ روزانہ مشورے وہاں ہو کہ کسرا کا ایلچی آیا تھا، مشورہ کر کے وہ گیا تو حضرت عمر کی اس بیوی نے اس کسرا کے ایلچی کو بلایا اور کہا کہ آپ کب جاؤ گے کسرا کے وہاں واپسی کرے تمہاری؟ ان کو 15 دن کے بعد جاؤں گا۔ کوئی بھی ایلچی آتا تھا تو 15 دن وہاں قیام کرتا تھا مدینہ منورہ میں، لمبا سفر کر کے آیا ہے تھوڑا آرام کر کے پھر جاتا تھا۔ اسلام تو تھا نہیں وہ سب میں ان کے پاس، بعد میں سارے مسلمان ہوئے ہیں، کسرا کے بعد میں وہاں کے اب سعد ابن ابی وقاص نے جا کر کام کیا، تب جا کر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اچھا تم جب جاؤ سفر پر تو مجھے ملتے ہوئے جانا، تھوڑا کام ہے تمہارا۔ یہ حضرت عمر کی بیوی نے کہا، حضرت عمر کی اہلیہ یعنی رانی۔ تو قاصد آیا، میں جا رہا ہوں آپا کل، بہت اچھا، یہ عطر میں نے رکھا ہے
2 درہم کا عطر تھا. کتنے درہم کا بھائی؟ 2 درہم کا. یہ 2 درہم کا عطر ہے, کسرا کی بیوی کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا اور کہنا امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ نے یہ عطر ہدیہ دیا ہے. وہ لے کے چلا گیا, سنبھال کے لے جانا, جیسے عورتیں کہتی ہے سنبھال کے لے جانا. پہنچا, کسرا کی بیوی کو جا کر وہ عطر دیا. پھر کس نے دیا یہ تو امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ نے یہ دیا ہے. تو یہ بہت خوش ہو گئی. اچھا رانی نے دیا, مسلمانوں کے جو رانی ہے امیر المومنین کی بیوی, اس نے دیا. اچھا تم کب جاؤ گے؟ تب 2 مہینے کے بعد جاؤں گا, خط لے کر, یہاں کی ٹپال وغیرہ سب لے کر, سفارتی کاغذات. جب تم جاؤ تو مجھے مل لینا. وقت آج ملنے کے لیے آیا رانی کے پاس, کسرا کی بیوی کے پاس. آپا میں جا رہا ہوں کل مدینہ. ہاں, جس بیوی نے مجھے 2 شیشیں عطر کی بھیجی تھی اس کو ایک پوٹلی دے دینا. اس میں ہیرے جواہرات تھے, اس میں دینار تھے, اس میں درہم تھے, اس میں دنیا بھر کی چیزیں تھی سب. اور میرا کہہ دینا کہ کسرا کی بیوی نے ہدیہ دیا ہے. وہ آدمی پہنچا, اسے پتا تھا کہ اس گھر سے مجھے 2 درہم مجھے عطر ملا تھا. وہاں جا کر اس نے پوٹلی دے دی, کہا آپا وہ کسرا کی جو بیوی ہے اس نے یہ آپ کو ہدیہ بھیجا ہے. بہت اچھا, بات ختم ہو گئی. اب ان کے اہلیہ نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں ہیرے جواہرات, ایران کا فیروزہ, ایران کے پتھر اور پیسے, قیمتی قیمتی چیزیں. حضرت عمر تھے نہیں, مسجد نبی میں تھے, گھر میں تھے نہیں, تو کسی چیز پر کوئی کچرا وچرا پڑا ہوا تھا اپنی اوڑھنی سے تھوڑا صاف کرنے لگی ان کی اہلیہ. اتنے میں حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا؟ غریبوں کے گھر میں فقیر, یعنی فقیروں کے گھر میں امیروں کا سامان. بھئی ہم تو فقیر لوگ ہیں اور یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا ہاں یہ مجھے ہدیہ آیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہاں سے ہدیہ آیا آپ کو؟ جو کہا کسرا کی بیوی نے مجھے ہدیہ بھیجا. تو کیا تمہارے اس سے کوئی تعلقات ہیں؟ کسرا کی بیوی وہ ایران کی رہنے والی, تم یہاں کی رہنے والی, وہ رانی ہے اور بہت بڑی کالونی ہے وہ, ہم تو غریب لوگ ہیں, تو تمہاروں سے جوڑ کیسے ہوا؟ یہ حضرت عمر نے پوچھا. ظاہر بات ہے شوہر تو پوچھے گا کہ آپ کا جوڑ کیسے ہوا اس سے. فرمایا میں نے جو ہے وہ قاصد جا رہا تھا, اس کے ساتھ 2 شیشیں عطر کی بھیجی تو اس نے جواب میں یہ بھیجا. حضرت عمر نے کہا اچھا اچھا, اس کا مطلب کہ آپ نے جو ہے کچھ ہدیہ بھیجا, اس کے بدلے میں اس سے ہر جزا اور احسان ملنے احسان بھی اتنا بھیجا ہے, میں بھی بھیجوں اس نے بھیجا. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. لیکن دیکھو یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں, تم اگر بیچنے جاؤ گی تو مدینہ کے بازار میں کوئی بھاؤ دے گا نہیں, مجھے آپ سونپ دو, میں اس کو بیچ لیتا ہوں تو اچھی قیمت آئی. کہ مدینہ کے تاجر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے, آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. بہت اچھا. حضرت عمر کی بیوی خوش ہو گئی کہ چلو بیچنے کے لیے بات تو کیا حضرت عمر نے. چنانچہ حضرت عمر کی بیوی نے دے دیا. دیکھو اتنے ہیرے ہیں, اتنے دینار ہیں, اتنے درہم ہیں, اتنے کپڑے, سمجھ گئے حساب کتاب, یعنی برابر ڈھنگ سے بیچی ہو. کوئی چیز ادھر ادھر ہے. حضرت عمر نے کہا فکر نہ کرو, میں ڈھنگ سے بیچوں گا. اب حضرت عمر نے بیچا, بیچ کر جو ہے پوٹلی لے کر آئے دینار کی, درہم کی سب, اور رکھی. اور یہ فرمایا وہ آپ نے جو عطر بھیجا تھا کتنے درہم کا تھا؟ 2 درہم کا. تو حضرت عمر نے کہا اس میں سے 2 درہم نکال لیجیے. جب حضرت عمر نے کہا اس میں سے 2 درہم نکال دیجیے تو بیوی نے کہا وَأَمَّا الْبَاقِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, میں 2 درہم تو نکال لوں گی لیکن باقی مال کا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا وہ پھر بیت المال, وہ بیت المال میں جائے گا. تو بیوی جو حضرت عمر کی تھی وہ تھوڑی سی غصے ہوئی, امیر المومنین آپ کو ہدیہ نہیں آیا ہے, یہ ہدیہ مجھے آیا ہے, میرے مال میں تصرف کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے.
یہ ہدیہ آپ کو نہیں آیا، یہ ہدیہ مجھے آیا ہے کہ میرے مال میں آپ کو تصرف کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کو جو ہدیہ ملا ہے اس وجہ سے ملا ہے کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو۔ اگر بلال کی بیوی بھیجتی وہ اتر کی شیشہ پھینک دیتی، سلمان کی بیوی آئے تھے بہت اتر میرے پاس رکھے ہوئے، لیکن امیر المومنین کی بیوی نے بھیجا ہے اس لیے اس کو اس کے شان کے مطابق بدلہ دینا چاہیے، اور میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کی وجہ سے، اس وجہ سے اس مال میں صرف آپ کا 2 درہم کا حق ہے، باقی سارا کے سارا بیت المال میں جائے گا۔ تب جا کر حضرت عمر بنے، تب جا کر یہ چیز تھی ان کے اندر، تب جا کر حضرت عمر بنے۔ لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ جب مسلمان ہوئے حضرت عمر پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، جب مسلمان ہوئے حضرت عمر تو کتابوں میں لکھا ہے غلام کی طرح گئے، غلام کی طرح۔ اس زمانے میں تلوار لے کے یوں چلے نا تو سمجھتے تھے کہ یہ شیر ہے، اور تلوار یوں کر کے چلے سمجھتے تھے کہ غلام ہے۔ تو جب حضور کے پاس آئے ہیں تو تلوار یہ لے کر نہیں گئے بلکہ گردن پر، اور دروازہ کھٹکھٹایا مکہ میں۔ حضور نے تو حمزہ سے کہا کھولو، حضرت حمزہ نے کہا حضرت میں نہیں کھول سکتا، عمر کھڑے ہیں تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میں عمر سے ڈرتا ہوں، یہ تو حمزہ کہتے تھے۔ تو پورا مکہ حمزہ سے ڈرتا تھا بہادری سے ان سے، اور میں عمر سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عمر کھڑے، آپ نے بتایا کوئی بات نہیں، دروازہ کھولا، اور آپ نے دروازہ کھول کر عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہا اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھا تو جبریل آئے، فرمایا وبشرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آسمان پر عید بنی ہوئی ہے، سارے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا لاسلام علی اسلام عمر بن الخطاب، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان۔ وہ اندر یہ کیفیت تھی، اس کیفیت کی وجہ سے بنے حضرت عمر، ڈرتے تھے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، تھوڑا سا بھی ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑی تقوی کرنے والے بن جائیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم 3 چلے لگا لیں یا آدمی کو مدرسہ کھول لیں تو آدمی سمجھتا ہے میں جبریل بن گیا۔ یہ میرے ابا فرماتے تھے بڑے مجموع کے اندر، اور وہاں اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی خوف رہتا تھا۔ چنانچہ سارا مال حضرت عمر نے بیت المال میں داخل کیا، اور بیوی نے بھی خوشی سے دیا، بیوی نے بھی خوشی سے دیا۔ اس درجے تک پہنچنے کے لیے آدمی کو اندر کوالٹی کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے اندر آدمی کوالٹی پیدا کرے۔ کوانٹٹی سے کام نہیں بنتا، کوالٹی سے کام بنتا ہے۔ اتنا روئے پھر جب اسلام بہت پھیلنے لگا، جہاں جہاں بھی قافلے جاتے تھے اسلام پھیلتا تھا، جہاں قافلے جاتے تھے اسلام پھیلتا تھا۔ تب حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ میری رعیت بڑھ گئی ہے، میرے اندر اب طاقت نہیں ہے، تو مجھے اپنے پاس بلا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے یہاں شہادت دینا، میدان میں جا نہیں سکتا ہوں، لیکن یہاں بیٹھ کر وہی مرکز تھا، سارے مسلمانوں کا رجوع وہی ہوتا تھا کہ اللہ اب بڑھاپے نے بھی ڈیرا ڈال دیا ہے تو مجھے شہادت دینا۔ تو لوگ کہتے تھے شہادت تو میدانوں میں ہوتی ہے، مدینہ میں شہادت کہاں سے آئے گی؟ حضرت عمر کہتے تھے جو اللہ مجھے کھینچ کر مسلمان اسلام بنایا ہے، اسلام دیا ہے، وہی اللہ شہادت کو میرے لیے کھینچ کر مدینہ میں لائے گا۔ معاملات کی صفائی۔ ہرمزان آیا، ہرمزان زبردست آدمی تھا، بہت مسلمانوں کو شہید کیا، بہت مسلمانوں کو، وہ پکڑا گیا۔ عام طور سے پکڑے جاتے نہیں تھے، ایران کا تھا۔ آج بھی ایران کا سفر آپ کا ہو تو دیکھنا وہاں بڑے بڑے ریلوے اسٹیشن اس پر ہرمزان لکھا ہوا ہوگا، ہرمزان ایئرپورٹ وہاں ہرمزان لکھا ہوا ہوگا۔
وہ اب تک اس کو زندہ رکھا ہے. بڑا سپہ سالار تھا یہ, اور یہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تھا, کوئی مسلمان بھی اس سے جیت نہیں سکتا تھا. بہت لوگوں کو شہید کیا, بہت لوگوں کو مارا. ایک مرتبہ اتفاق سے پکڑا گیا. ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی پکڑا جاتا ہے. مدینہ لے کر آئے, ظاہری بات ہے جب مدینہ منورہ لے کر آئے تو مدینہ میں اعلان ہو گیا, ہرمزان آیا, ہرمزان آیا, ہرمزان آیا. تو خواتین نکل کر آ گئی, ارے شوہر کا قاتل پکڑا گیا, بھائی کا قاتل پکڑا گیا, بیٹے کا قاتل پکڑا گیا. حضرت عمر نے کوئی کورٹ قائم نہیں کی کہ کل جو ہے اتنے بجے اسے قصاص لو, کئی مسلمانوں کو مارا ہے. چنانچہ قصاص پچا اور سب کو جمع کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہی ہرمزان ہے جس نے کئی عورتوں کو بیوہ کیا ہے, کئی بچوں کو یتیم کیا ہے, یہ وہی ہے. لوگ آئے, لوگوں نے دیکھا, بوڑھوں نے دیکھا, یہی ہے, یہی ہے, یہی ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا. یہ عربی جملہ ہے, ہاذا ہوا تھا, ہاں یہی ہے, یہی ہے, 100% یہی ہے. یہ آواز آنے لگی. حضرت عمر نے حضرت علی کھڑے ہیں, عبداللہ بن مسعود کھڑے ہیں, اور دوسرے صحابہ کھڑے ہیں, اور حضرت عمر نے آرڈر دیا جلاد گردن اڑاؤ. جب وہ جلاد نے جو ہے وہ تلوار نکالنی شروع کی تو ہرمزان نے کہا, عمر میں مر رہا ہوں, اور مرنے والے کو پوچھا جاتا ہے تمہاری کوئی خواہش ہے کہ نہیں. مجھے میری خواہش تو پوچھو, میری تمنا تو پوچھو. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا تمنا ہے تمہاری. مجھے پانی پینا ہے. پانی ہو, ٹھنڈا ہو, کاسے میں ہو, کاسا کہتے ہیں, بے کاسے میں مائی, پیالہ. اس زمانے میں یہ گلاسیں نہیں ہوتی, یہ گلاسیں تو اب آئی ہیں. کاسا ہوتا تھا, کاسا. ہم عربوں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں بیان کے لیے تو وہ لوگ کاسا رکھتے ہیں, بہت بڑا جو ہے پیالہ ہوتا ہے, بہت بڑا. وہ سب سے پہلے ہمیں پلائیں گے, پھر وہ جو بچے کا بھی یہ پیے گا, یہ پیے گا, یہ پیے گا. پھر کہاں پانی کم ہوگا تو پھر زمزم ڈال دیں گے اس کے اندر. کاسے میں دو ٹھنڈا پانی, میں مر رہا ہوں تو پیاس لگی ہے مجھے. حضرت عمر نے کہا جب کاسا پانی لاؤ بھائی. سارا مدینہ دیکھ رہا ہے, خاص طور سے حضرت علی قریب پہ کھڑے ہیں. حضرت علی ایسے موقع پر حضرت عمر حضرت علی کو اور عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب رکھتے تھے. عبداللہ ابن عباس کو ان کے علم کی وجہ سے کہتے تھے غص یا غواص, غص یا غواص, مطلب اے ہیرے نکالنے والے سمندر میں جا اور ہیرے نکال. یعنی مسئلہ ہے, اس مسئلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو علم کے سمندر میں جا اور علم کا ہیرے نکال. یہ جملہ کہتے تھے. اور تعلیم جو ہے فیصلے میں ماہر تھے حضرت علی, دونوں کو پاس کر کر پھر بڑا فیصلہ کرتے تھے حضرت عمر کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں. پانی آیا, جب پانی آیا اس کے ہاتھ میں دیا, خود حضرت عمر نے دیا, کتابوں میں لکھا ہے لے اشرف, لے پی. اب وہ جو اس کا ہاتھ کانپنے لگے, بہت سامنے ہے. تو حضرت عمر نے کہا تو فکر مت کر, جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے ماریں گے نہیں ہم. یہ جملہ کہا, فکر مت کر, جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کریں گے. اس نے وہ کاسا جو تھا پھینک دیا نیچے سب کے سامنے. میں پانی پی نہیں سکتا, تم مجھے مار نہیں سکتے. حضرت عمر تو خاموش رہے, کیا کہہ رہا ہے. حضرت علی سے پوچھا, حضرت علی نے کہا سچ کہہ رہا ہے. آپ نے جملہ کہا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے, یہ قسم دامن ہو گیا. اب جب تک یہ اس نے پانی پھینک دیا, یہ پانی میں پی نہیں سکتا, تو مجھے مار نہیں سکتے. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا, میں کہا آپ امیر المومنین ہیں, آپ کے ایک جملہ جو ہے وہ وزنی ہے. امیر المومنین کہتے ہیں جملہ وزنی ہے. آپ نے کہا ہے, ہم نے سنا ہے, ہم آپ کی موافقت نہیں کر سکتے. چاہے امیر المومنین ہے, جو اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے. چنانچہ حضرت عمر نے اس کی رہائی کا فیصلہ کیا.
جب رہائی کا فیصلہ کیا تو مدینہ والے تو ناخوش ہو گئے، ارے آیا آدمی چلا گیا، لیکن اس نے یہ اخلاق دیکھے، یہ اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوا ہے کہ اتنے اونچے اخلاق کسی اور کے نہیں ہو سکتے، اتنے اچھے معاملات کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے پاس اسلام کی رسم تو ہے، لیکن اسلام کی جو گہرائی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کے ٹھکانے نہیں، زکاتوں کے ٹھکانے نہیں، معاملات کے ٹھکانے نہیں، سوچیں ہماری گندی، تو کیسے پروان چڑھیں گے؟ اسلام تو پاکیزہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں، کمرہ بھرا ہوا ہے، اور جریر ابن عبداللہ ہے، یہ یمنی شہزادے تھے، جریر ابن عبداللہ۔ حضور نے دیکھا وہ جریر آیا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے دائیں طرف بائیں طرف کہ کوئی آدمی جگہ دے اس کی طرح اندر بلا لوں، لیکن سب کھچا کچ بھرے ہوئے، جگہ ملی نہیں۔ تو حضور نے اپنی چادر لی، چادر رہتی تھی آپ کے پاس، رومال جی، آپ نے چادر بھی پھینک اور پھینک کر کہا جریر اسے بچھا لو اور تم بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی جریر تھے، وہ بھی شہزادہ تھا، تو اس نے وہ چادر لی اور بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر اپنے سر پہ رکھی۔ یہ کہا حضرت یہ چادر آپ کی ہے، یہ جو اس پر میں بیٹھوں یہ اس کا درجہ نہیں ہے، اس کا درجہ تو میرا سر ہے۔ اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہاں مسلمان ہوئے جریر ابن عبداللہ، بہت خوبصورت تھے، جریر اور تمیم، یہ دو نام ضرور رکھنا، اللہ تعالیٰ لڑکے دے لڑکے تو جریر اور تمیم یہ نام رکھنا، بہت خوبصورت تھے۔ دونوں کے قصے میں بیان کرتا ہوں، حدیث میں آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی، ماں عائشہ کہتی تھی، باندیا کہتی تھی کہ جریر آ رہے ہیں، بغیر حضور کے کہے پردہ کر لیتی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں پردہ کیوں کر رہی تم؟ یہ تو حضرت جریر گزر رہے ہیں، تو جریر تو خالی کھانسی کھائے گا تو بھی آپ بلا لو گے۔ وہ حضور کے گھر کے قریب سے گزرتے ایسے کھانسی کھاتے، حضور سمجھ جاتے کہ جریر گزر رہا ہے، ارے جریر راجا جریر راجا جریر راجا جریر راجا، اتنا پیار دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جریر کو۔ اور وہ کہتے تھے صرف چادر کی وجہ سے مسلمان ہوا، خالی پھینکی حضور نے اور فرمایا کہ جریر بیٹھ جاؤ میری چادر پر۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی چادر پر میں بیٹھوں، اس کا درجہ میرا سر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ صحابہ کہتے تھے، پرانے صحابہ تھے، ان سے حضور راز کی بات نہیں کرتے تھے، جریر سے حضور راز کی باتیں کرتے تھے، یہ چاہیے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر سے کہا، جریر قریب آئے پرائیویٹ بات کرنی ہے، کسی کو بتانا مت، ہو سکے تو کرنا، نہ ہو سکے تو مت کرنا، کسی کو بتانا مت۔ جیسے بتائیے، فرمایا مجھے ایک مسئلے میں بہت پریشانی، بہت ٹینشن میں ہوں، حضور کہہ رہے ہیں جریر سے میں بہت پریشانی میں ہوں، اور تو پریشانی ایسی ہے کہ میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا، میں سوچتا ہوں کہ تمہارے ساتھ شیئر کروں، تم کو کہوں۔ جریر نے کہا تو بتائیے کیا پریشانی ہے؟ بولے مجھے پریشانی یہ ہے کہ تم یمن کے رہنے والے ہو اور یمن کے شہزادے ہو، نواب زادے ہو، تمہاری زمینیں یمن میں بہت ہیں، تمہارا رسم رسوخ بھی ہے وہاں، یمن والوں نے کعبہ بنایا ہے اور وہ طواف کرتے ہیں وہاں، تو یہ کعبہ تو ہمارا مکہ میں ہے، اب انہوں نے کعبہ بنایا ہے وہاں، کہ مجھے بہت زیادہ دل میں کھلبل یہ ہے کہ ایسا اگر مسلمانوں میں اختلاف ہوگا تو کہا جائے کہ امت کھڑی رہی، اس لیے میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ تم جاؤ یمن اور وہاں جا کر وہ کعبے کو توڑوا دو، اور یہ تم ہی کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم شہزادے ہو، آپ کے اثر رسوخ ہیں۔ حضرت جریر نے کہا سوری، سمجھے؟ ارے سمجھے کہ نہیں، معذرت کی، حضرت میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
آپ نے فرمایا ابھی کیوں نہیں کر سکتے؟ تم تو وہاں کے بادشاہ ہو، وہاں کے نواب زادے ہو، وہاں کی زمینوں کے مالک ہو، سب وہاں کے اچھے برے تمہارے ہاتھ میں ہیں، آپ کو تو جا کر آرڈر کرنا ہے خالی۔ بولے حضرت میں اصل میں یہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ڈر لگتی ہے مجھے، گھوڑا ہو، گھوڑا تیز چلے مجھے ڈر لگتی ہے، اور میں ایسا ڈرتا ہوں، ایسا خوف کھا گیا ہوں کہ ابھی گروں گا، اور یمن کا سفر یہاں سے بہت لمبا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ڈر ختم ہو جائے تو ہاتھ تو جاؤں گا، تو حضور نے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ایک دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اے اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، ایسا اللہ اس سے کام لے۔ جریر ابن عبداللہ نے کہا میری ہمت بڑھ گئی، اور پھر میں نے کہا صحابہ، میں نے حضور سے کہا حضرت ایک جماعت بنا دو میرے ساتھ، لیکن میرے مزاج کیوں، میں چھانٹوں گا۔ اب نے فرمایا چھانٹ لے، فلاں تو کھڑا ہو جا، فلاں تو کھڑا ہو جا، فلاں تو کھڑا ہو جا۔ جماعت بنا کے گئے اور وہاں جا کر جریر ابن عبداللہ نے وہ کعبہ توڑا، اور یمنیوں سے کہہ دیا کہ خبردار آج کے بعد یہ حرکت مت کرنا۔ پھر جریر ابن عبداللہ اپنے کسی کام کی وجہ سے وہاں رک گئے، اور وہ جو صحابہ ساتھ گئے تھے وہ آ گئے، تو صحابہ تو ساتھ گئے تھے، وہ آ گئے، حضور زندہ تھے۔ اس کے بعد حضور کا انتقال ہوا، لیکن جریر ابن عبداللہ حضور کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، وہ وہیں رہ گئے کسی اپنے کام کی وجہ سے۔ اگر عائشہ کہتی تھی اتنا اعتماد کرتے تھے حضور جریر ابن عبداللہ کو، اتنا بڑا آدمی بن گیا حضور کے معمول اخلاق کی وجہ سے، کہ وہ حضور نے چادر پھینکی، اتنا پیار دیا۔ اس لیے زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ آج سے بیوی سے اگر معمولی سے حرکت ہو گئی نا، کچھ بھی کھانے میں نمک زیادہ گر گیا تو یہاں ملی ہے، اوپر مت ملنا۔ شہزادے آدمی ایسی باتیں کرتا ہے نہیں، تعلقات، اخلاق، 5 چیزیں اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، یہ آدمی پکا مسلمان بنے گا۔ اب ہر آدمی دیکھے اپنا تھرمامیٹر، میرا ایمان کیسا ہے، ہر آدمی دیکھے میری عبادتیں کیسی ہے، ہر آدمی دیکھے کہ میرا اخلاق کیسے ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، میں نے کس کی زمین دبائی ہے۔ حشر کا میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس سے 5 لائنیں ٹھیک کرو گے انشاءاللہ۔ اب جو میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح بنگلور والوں، قبول کرو گے؟ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ کتنی مرتبہ؟ 313۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو کتنے محل تیار ہوں گے بھائی؟ 2۔ 30 مرتبہ پڑھو کتنے محل تیار ہوں گے؟ 3۔ 40 مرتبہ پڑھو کتنے محل تیار ہوں گے؟ 4۔ حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں محل تیار ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک محل جنت میں؟ ہاں۔ حضرت عمر نے کہا اذا لا استكثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت بناؤں گا محل۔ آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، تو بنا جتنے بنانے۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھو گے تو کتنے محل ہو جائیں گے بھائی؟ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے۔ 31۔ بنگلور میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، بہت فلیٹ بنا لیے، بہت زمینیں خرید لی، اور بہت شاپنگ سینٹر بنا لیے، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، پہلا فائدہ یہ ہوگا 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں آپ کو۔ ارے دنیا میں جا کر 2 بنگلے لوگ انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے، ایسا کہاں سے لایا، حساب کتاب دو، اور آپ کو الیکٹرک بل بھی نہیں بھرنا، اور آپ کو مینٹین بھی نہیں کرنا، فرشتے کریں گے مینٹین، آپ کے بنگلے تیار۔
روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ میں نے بیان میں 2017 سے 2015 سے کر رہا ہوں، تو امریکہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہے شکاگو میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب جب سے میں نے آپ کا بیان سنا الحمدللہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، 5 لاکھ تو آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا ہے۔ لیکن مولوی صاحب ایک بات بتائیے، جنت میں مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنت میں بنگلے ملیں گے۔ حدیث صحیح ہے، حدیث سنیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضور جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اچھا مولوی صاحب بنگلے ملیں گے، لیکن ایک سوال کرتی ہوں، تھوڑی شرم آتی ہے، شرما امت کیا پوچھتی ہو؟ بولے مولانا بہت بنگلے ہو گئے تو کیا بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ، رینٹ۔ جنگل والوں کو رینٹ کی بہت فکر رہتی ہے نا، گجراتی کو زیادہ رہتی ہے۔ تو میں نے کہا جب وہ بھاڑا تو نہیں آئے گا وہاں، اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا بیٹا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ 313 مرتبہ۔ 3 باتیں یاد رکھنا، 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ انشاءاللہ آپ کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، اور کوئی انشاءاللہ بے دین بھی نہیں رہے گا۔ آپ اپنے اولاد کے لیے دنیا میں پراپرٹی بناتے ہو نہیں بناتے؟ اولاد کے لیے بناتے ہو نا، زمین خریدتے ہو، پراپرٹی بناتے ہو، مکان بناتے ہو، تو اپنے اولاد کے لیے بھی جمع کرو۔ اے اللہ میں پڑھوں گا، اس کی برکت تو مجھے بھی دینا، میرے اولاد کو بھی دینا، کرو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میرا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے، اور یہ میری تسبیح ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار۔ اب پورے بنگلور والوں کو تصویر تو دے نہیں سکتا میں، سارے بنگلور والے ماشاءاللہ، اس میں مجمع بھی کتنا زیادہ ہے، یہ ہمارے محترم کو دے دیتا ہوں، یہ آپ کو تصویر دیا، میں پہچانتے نہیں یہ کون ہے، ہمارے امام صاحب کو پہلے ہی میں نے دی۔ جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ میرا وظیفہ بہت عام ہے۔ اس کے بعد اب جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اچھا سورہ اخلاص کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں، اتنی کسی اور سورت کی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں بھی ہیں، آیت الکرسی کی فضیلتیں بھی ہیں، سورہ اخلاص کی بہت۔ اس پر ایک قصہ سنا دوں۔ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے، تبوک کے موقع پر جا نہیں سکے، بیمار ہو گئے، ان کا انتقال کا وقت آیا مدینہ میں، حضرت جبریل آئے، حضور تبوک میں ہے، 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، اور حضرت جبریل نے حضور سے آ کر کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے مدینہ میں، تو ان کا جنازہ ہم وہاں پڑھیں یا ان کی لاش کو یہاں لائیں، آپ یہاں نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش کو یہاں لاؤ۔ ہزاروں فرشتے ان کی لاش کو لے کر آئے مدینہ منورہ سے تبوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے پوچھا حضرت تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع میں لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقیع لے جاؤ، وہاں دفن کرو۔ لیکن جبریل مجھے بات سمجھنے نہیں آتی کہ اتنا ان کا اکرام کیسے ہوا، یہ آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، یہی ہے جہاں مرا وہاں دفن ہوا۔ یہ جو دور دور سے لاشیں منگواتے ہو نا آپ لوگ، تو امریکہ میں انتقال ہوا اور لاش آ رہی ہے وہاں سے، ملیشیا میں انتقال ہوا اور لاش آ رہی ہے وہاں سے، ارے اللہ کے بندو رحم کرو مرنے والے پر رحم کرو، یہ مناسب نہیں ہے، اس پر تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا میں، مناسب نہیں ہے۔ چہرہ دیکھنے کے لیے ملیشیا سے لڑکی آ رہی ہے، چہرہ دیکھنے کے لیے کویت سے لڑکا آ رہا ہے، ارے زندگی میں تو نے ماں باپ کی خدمت کی نہیں، اب مرنے کے بعد کیا چہرہ دیکھے گا تو؟ زندگی میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھایا نہیں تو نے، یہ سب غلط چیزیں ہیں، اس سے بچو۔ جہاں جی مرے فوراً جلد از جلد اسے جو ہے اس کے قبر کے حوالے کر دو، اور اس کے لیے دعا کرو نا،
آپ کو بہت شوق ہے ماں باپ کی محبت کا، دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ ہمارے پاس تو کس سے آتا ہے نا کہ مولانا نیوزی لینڈ سے لڑکی آ رہی ہے 2 دن کے بعد جیل، ارے کائی کی ضرورت ہے نیوزی لینڈ سے آنے کی بھائی؟ کیا ہو گیا؟ تو شریعت میں ہے، اس سے تھوڑا اپنے عقل سے بھی سوچو کہ زندگی بھر تو ماں کے پاس آتی نہیں تھی، اب مرنے کے بعد چہرہ دیکھنے آ رہی تھی، اتنے محنت کری زندگی میں آئی نہیں، بھی تو 5 سال میں ملی نہیں، جب زندہ تھی تیری ماں تو آتی، اب چہرہ دیکھنے آ رہی ہے۔ یہ چہرہ دیکھنا ہماری شریعت میں کچھ نہیں ہے، یہ خاموں کا ڈھکوسلے ہیں لوگوں کے۔ ان چیزوں سے بچو، مرنے والے پر رحم کرو، ورنہ اس کا عذاب آپ پر بھی آئے گا۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، جیسے میں نے حضرت عمر کا قصہ بیان کیا نا پورا مسجد نبی کا، اللہ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ اسے بھی کھول کے بیان کروں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے، یوں کہا کہ جبریل، آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، ان کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا، حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، آسمانوں میں کیوں تھی، اس وجہ سے اللہ نے اتنا اکرام اس کی عزت کی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو سارے فرشتے پوچھ رہے تھے کیا لے کے جا رہے؟ تو جبریل کہہ رہے تھے یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، اللہ کا نسب نامہ۔ مکہ والوں نے پوچھا تھا انصب لنا ربک، اے اللہ کے نبی اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، آپ کا نسب نامہ یہ ہے، میرا نسب نامہ یہ ہے، ان کا نسب نامہ یہ ہے، آپ کے رب کا کیا نسب نامہ ہے؟ اللہ نے سورت نازل کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ کا نسب نامہ ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، سمجھ ہے، نہ کسی سے جنا، نہ کسی نے جنا، نہ کسی سے جنا گیا، اس کا برابر کا کوئی نہیں۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبریل آ گئے، اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور نے پوچھا تم کیسے جانتے ہو ابو ذر کو، تمہارا کیا تعلق ابو ذر سے؟ جبریل نے کہا آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے، آسمان والے زیادہ جانتے ہیں، مدینہ والے نہیں پہچانتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو جبریل نے کہا 2 عادتیں ان میں بہت اچھی ہیں، ایک تو ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور دوسرا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں۔ جو سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ایک صحابی بہت پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ یہ فرمایا کہ مجھے محبت ہے سورہ اخلاص سے۔ اچھا جاؤ، اللہ کو بھی تم سے پیار ہے، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار شارٹ کر لو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 5-6 منٹ میں 313 ہو جائے گا۔ درود شریف شارٹ کر لو، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، 5-6 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے، وہ تو پوری پڑھنی پڑے گی، پڑھو گے انشاءاللہ؟ اب بتاؤ، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، میرے لیے دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا کہ ہمارا دعوت کا کام ہے، سدا بہار ہے، ہر جگہ سے جماعتیں نکلتی ہیں، مسجد میں جماعتیں بیٹھتی ہیں، ہر جگہ سے جو جماعتیں نکلتی ہیں، 3 چلے کی، کبھی جو 10 دن کی، 15 دن کی، 20 دن کی۔ تو آپ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ہر آدمی نیت کرے گا میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ وقت لگاؤں گا، سب تیار ہو انشاءاللہ۔ اب مجھے اتنا بتا دو کہ سورہ اخلاص کب سے پڑھنا شروع کرو گے، آج رات سے یا صبح سے؟ ابھی سے؟ واہ، بنگلور والے ٹاپ 1، بنگلور والے ماشاءاللہ ٹاپ 1۔ خیر کے کام میں آدمی دیر نہیں کرے، ابھی سے شروع کر دو۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے نا وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ ہاں یاد رکھنا، کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی۔ ایک قصہ سنا کر بات ختم کرو، بات تو لمبی ہو گئی۔ ہمارے یہاں بمبئی میں رمضان کے مہینے میں میرے پروگرام ہوتے تھے، تو میں روزانہ 17 سال تک میں نے وہاں تفسیر کا بیان کیا بمبئی میں۔
رمضان کے مہینے میں صرف. اب جو ہے بوڑھا ہو گیا تو جو میں نے چھوڑ دیا, بیٹا کرتا ہے, میں حرمین شریف میں اپنا وقت گزارتا ہوں. میں نکلا, کار میں بیٹھا, ایک لڑکی ہے, اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی, کہ کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا تو جو ہے کچھ نہ کچھ تجھے پڑھنے کا بتاؤں تو پڑھے گی؟ ہاں ابو جی پڑھوں گی, تھک گئی میں پڑھوں گی. اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا. کتنی مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ. اب جو ہے 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پہلے تو 100 مرتبہ کی آپ کی تشکیل ہوتی تھی, اب 313 کی تشکیل کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے مکان خریدا تھا, کتنے میں خریدا تھا؟ 50 لاکھ میں. اب اس کا کتنا کیا قیمت ہوگی؟ بولے 3 کروڑ. جب تیرے مکان کی قیمت بڑھ سکتی ہے تو ہمارے وظیفے کی قیمت نہیں بڑھ سکتی؟ جب تیرا پلاٹ کی قیمت بڑھ گئی, تیرے سب کی قیمت تو ہمارا نہیں بڑھ سکتا. میں نے کہا ابھی 313 ہے, دوسرا آئندہ 2-4 سالوں میں انشاءاللہ بڑھ کے آئے گا, ویٹ کرتے ہی رہو. تو اس نے کہا کہ ابو جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا روزانہ تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تھا. اور یہ میری تصویر ہے, جب میں نے چچا کو تصویر دی تو جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, یہ تصویر بہت برکتی ہے, میں اس پر پڑھتا رہتا ہوں. یہ تصویر تیرے پاس رکھ, اسی پر تو پڑھنا, اللہ تعالیٰ نے کیا کرا دے گا, اللہ سے دعا مانگنا. خیر چلی گئی, تصویر بھی دے دی. جب اس کی تصویر دی تو آنکھوں سے لگائی اور اپنے سر پہ رکھی, ابو جی کی تصویر, ابو جی کی تصویر. 1 سال کے بعد میں واپس گیا تو وہی لڑکی اپنے تصویر دکھا رہی تھی مجھے, اور ایک بچہ اس کے بغل میں کھڑی ہے. ارے بیٹا کیا ہوا؟ ابو جی الحمدللہ آپ کی تصویر کی برکت اور آپ کے وظیفے کی برکت, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا, میں بہت خوش ہوں. تو میں نے کہا کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا مال اسٹاک مت کرنا, اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا, اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا. خرچ کرتی رہے, خرچ کرتی رہے, اللہ تجھے بہت دے گا. پھر کہا ابو جی خوشخبری سناؤ؟ میں نے کہا سناؤ. یہ ہمارے محلے میں کئی لڑکیاں ہیں, وہ مجھے کہتی تھی ارے حلیمہ, اس کا نام حلیمہ تھا, ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں, ہماری شادی نہیں ہوتی. تو میں کہتی تھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. ابو جی کا وظیفہ, ابو جی کی تصویر, ابو جی کا وظیفہ, ابو جی کی تصویر. تو میں نے ان کو جو ہے وظیفہ بتا دیا کہ تصویر بھی لو پڑھو. ابو جی الحمدللہ تقریباً سب کی شادیاں ہو گئی, اور جو دعا مانگتی ہو اللہ قبول کرتا ہے. کہ میں آپ کو بھی ہدیہ دے کے جا رہا ہوں. اصل تصویر کا ہدیہ نہیں ہے, تصویر تو ہماری جیب میں ہوتی ہے, دے دی ہم نے. پورے بنگلور والوں میں تصویر دے نہیں سکتے, لیکن اصل وہ وظیفہ ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ 313 مرتبہ, 313 مرتبہ. ہاں اب دیکھنا اس کے بعد آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا